بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ میرا نام غلام دین ہے۔ میں امام مسجد تھا اور بہت کم عمر میں ہی مجھے یہ عہدہ مل گیا تھا۔ میری شرافت کے لوگ مثالیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے چہرے پر نور برستا ہے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، جبکہ میں 32 سال کا ہو گیا تھا۔ میں شادی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں اسی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی اسلام اور لوگوں کے نام کرتی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام اکرم علی تھا۔ اس کی عمر 50 سال تھی اور اچانک ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ ان کو غسل میرے ہاتھوں سے ہی ملے، اس لیے میں نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ مسجد وغیرہ میں ملتے رہتے تھے۔ اچھے انسان تھے۔ ان کے جانے کا سب کو ہی افسوس تھا۔ کافی امیر بھی تھے، تاجر بھی تھے، محلے کے لیے بھی بہت کچھ کرتے رہتے تھے۔ مسجد کے لیے بھی انہوں نے بھی سب سے زیادہ چندہ دیا تھا، لیکن جب میں ان کو غسل دینے کے لیے آگے بڑھا تو میرے ساتھ اور 3-4 لوگوں نے ایسا منظر دیکھا کہ ہم لوگوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ دیکھنے میں تو کیا، سننے میں بھی نہیں آیا تھا۔ اس شخص کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ ہم جیسے ہی اس کو غسل دینے لگے، سب سے پہلے تو گرم پانی کی بالٹی گر گئی۔ ہمیں لگا کہ غلطی ہوئی ہے تو دوبارہ سے پانی گرم کر لیا گیا۔ اس کے بعد پانی کو دیکھا تو پانی میں کچھ گندگی گری ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ صاف پانی نہیں ہے، دوبارہ صاف پانی لو اور گرم کرو۔ بار بار کوئی نہ کوئی مسئلہ بن رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ نارمل تھا کیونکہ ایسے موقع پر ایسا ہو جاتا ہے۔ ان کے جنازے میں بہت سارے لوگ شامل ہونے کے لیے آ چکے تھے۔ تیسری دفعہ پانی آ گیا اور جب ہم نے غسل دینا شروع کیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اچانک سے ان کی لاش پر بہت ساری چیونٹیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اور یہ چیونٹیاں بھی کوئی عام نہیں تھی، بلکہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھیں۔ یہ عام چیونٹی سے سائز میں بڑی اور لال رنگ کی تھی۔ یہ وہی چیونٹی تھی جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ یہ آدم خور ہوتی ہے۔ یہ گوشت کو بھی نوچ نوچ کر کھا جاتی ہے۔ اگر کسی زندہ انسان کو کاٹ جائے تو اس کے لیے بھی بہت مسئلہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی زندہ انسان کی شارک پر کاٹ جائے تو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ چیونٹیاں جنگلوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایسے گھریلو علاقوں میں ان کو کم ہی دیکھا جاتا ہے۔ ہم سب حیران تھے کہ ان چیونٹیوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ نے لاش پر حملہ کر دیا تھا اور پوری طرح سے لاش کو لپیٹ لیا تھا۔ لوگ اس قدر ڈر گئے کہ پیچھے ہٹ گئے، اور اگر پیچھے نہیں ہٹتے تو کیا خود مر جاتے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ اس کے بعد جیسے تیسے چیونٹیوں کو وہاں سے بھگایا گیا اور جس طرح ہو سکتا تھا جلدی جلدی میت کو دفنا دیا گیا کہ یہ بات باہر نہ نکلے۔ اس کی پوری کوشش کی گئی تھی، کیونکہ رشتہ داروں کے لیے تو یہ بہت ہی بری بات تھی، لیکن پھر بھی یہ بات پھیل گئی اور میں حیران رہ گیا کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں۔ وہ تو ایک اچھے اور نیک انسان تھے، پھر ان کی لاش کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوتا ہے، اور اب یہ جاننا میرا مقصد بن گیا تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیوں۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، ان کی کیا روٹین تھی۔ یہ جاننا آسان نہیں تھا، لیکن میں نے اب یہ ارادہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کی سزا اسے مرنے کے بعد ملتی ہے، کچھ کی زندگی میں بھی ملتی ہے۔ زندگی میں تو اس شخص کو کوئی سزا نہیں ملی، ہارٹ اٹیک سے مرا تھا، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیوں اللہ اس پر اتنا ناراض تھا؟ یہ جانے بغیر میں بیٹھنے والا نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے کسی طرح یہ جاننا تھا کہ ان کی زندگی کیسی تھی، کیونکہ جب آپ محلے میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو مرد حضرات زیادہ تر مسجد وغیرہ میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور مسجدوں میں تو لوگ ویسے بھی اپنے سب سے اچھے رویے پہ ہوتے ہیں، کیونکہ مسجد میں وہ نہ تو کوئی بات کرتے ہیں نہ ہی کوئی گالی گلوچ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک شخص جس سے آپ صرف جمعہ کے دن مسجد میں ہی ملتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کہ صدقہ خیرات تو ڈر کے مارے بھی کرتے ہیں، لیکن میرے دل میں کوئی نہ کوئی تجسس ضرور تھا جس کو مجھے دور کرنا تھا، اور اسی لیے میں نے ایک طریقہ نکالا۔ ان کے گھر میں کافی بچے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دیا کریں، لیکن میں اس طرح کسی کے گھر جا کر بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے یہ کام کرنے کا شوق نہیں تھا، بس میں یہ کام نہیں کرتا تھا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔
اور اکرم صاحب کی یہ آخری خواہش تھی۔ ان سے آخری دفعہ اسی موضوع پر مجھ سے بات ہوئی تھی۔ گھر والوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ ان کی آخری خواہش ہو نہ ہو، اگر آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو تو کوئی دکھ ہی نہیں تھا، جیسے وہ لوگ بالکل نارمل سے تھے، جبکہ اس بات کو ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ خیر میں نے بچوں کو پڑھانے کا ذمہ لے لیا۔ بچے 5 تھے، جس میں سے 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ سب کی عمر 16 سال سے کم ہی تھی، گویا کہ ان کی عمر میں 1 سال کا وقفہ تھا۔ اس گھر میں اکرم صاحب کا ایک بیٹا رہتا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ عجیب طرح کا انسان تھا۔ ہر وقت اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا، اپنا غصہ دوسروں پر نکالتا رہتا تھا۔ اکرم صاحب کی 2 بیویاں بھی تھیں، ایک بہت ہی بوڑھی اور ایک بالکل جوان 16-17 سال کی جو کہ بیوہ ہو چکی تھی، وہ بھی اس گھر میں تھی۔ بچے نے قرآن پڑھتے ہوئے کوئی غلطی کر دی تو میں نے اسے ہلکا سا تھپڑ مارا، لیکن وہ دوسرا تھپڑ کھانے سے پہلے ہی بری طرح رونے لگا۔ اس نے کہا مارنا نہیں، میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اس نے اتنی شدت سے رونا شروع کر دیا کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ میں نے تو اسے ہلکا سا تھپڑ لگایا تھا، کیونکہ جب بچہ غلطی کرتا ہے تو اتنا تو کاری وغیرہ مار ہی دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں اور نہیں ماروں گا، تم اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ابا بھی مجھے ایسے ہی مارا کرتے تھے، بہت بری طرح مارتے تھے، مار کے ایک دفعہ انہوں نے میری ٹانگ توڑ دی تھی، اور اس نے مجھے اپنی ٹانگ دکھائی جس پر آپریشن ہوا تھا۔ شاید اس کی ٹانگ میں پلیٹ ڈال کے اس کی ٹانگ کو جوڑا گیا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ چھوٹے سے بچے کو اتنا مارتے تھے اکرم صاحب، ایسا بھی اس نے کیا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ تم نے کیا کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں باہر کھیل رہا تھا اور کافی دیر سے گھر واپس نہیں آیا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس پہ اتنا مارا جائے، وہ بھی ایک چھوٹے سے بچے کو۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی اکرم صاحب کے کردار میں۔ ایک دن باہر بارش ہو رہی تھی تو ہم برآمدے میں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ آج کا سبق ضائع نہیں کرنا ہے، اسی لیے میں پڑھا کر جاؤں گا۔ ویسے بھی بارش میں گھر سے جا نہیں سکتا، سردیوں کی بارش تھی، میں پورا ہی بھیگ جاتا اور بیمار پڑ جاتا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ برآمدے میں بیٹھ جائیں۔ برآمدے میں بیٹھا تو اندر گھر والوں کی آوازیں آ رہی تھی، شاید وہ دونوں عورتیں آپس میں جھگڑ رہی تھی۔ جس کی عمر کم تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اب تو میری جان چھوڑ دو، کتنا ظلم ہوا مجھ پر اس گھر میں، پھر بھی تم لوگوں میں سے کسی نے نہیں روکا، اب تو مجھے بخش دو، اب تو مجھے معاف کر دو۔ اور ماں تجھے میرا کوئی احساس نہیں ہے؟ میں حیران رہ گیا، کیونکہ سارے محلے میں تو یہ پتہ تھا کہ یہ چھوٹی عمر کی لڑکی اکرم صاحب کی بیوی ہے، لیکن یہ اس کو ماں کیوں کہہ رہی تھی؟ میں نے بچوں سے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ جو 2 چھوٹی بچیاں تھیں انہوں نے کہا کہ وہ ہماری ماما ہے، 3 بیٹوں کی ماں، شاید وہ دوسری خاتون تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کس قسم کی بات ہے، وہ اپنی سوتن کو اپنی ماں کیوں کہے گی؟ مجھے شک پڑ گیا تھا، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس عورت کو دور سے دیکھ لیا۔ اس کی عمر کم سے کم بھی 19 یا 20 سال سے زیادہ نہیں تھی، اور اس کے چہرے پر ایک بہت ہی بھیانک سا نشان بنا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی اور اس کا چہرہ جلایا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور دبلی پتلی تھی، لیکن اس نشان نے اس کی ساری خوبصورتی خراب کر دی تھی۔ اس نے مجھے دور سے دیکھا اور شاید تار سے کپڑے اٹھانے کے لیے آئی تھی، اور بھول گئی تھی کہ میں باہر صحن میں بیٹھا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اندر گئی تو اس کی چلانے کی آوازیں آنے لگی، کوئی اسے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی تجھے باہر جانے کی۔ میں یہ سن کر بری طرح بپھڑ گیا اور میں نے کہا کہ آج نہیں بیٹھوں گا۔ اس سے پہلے بھی مجھے ایسی آوازیں آتی رہتی تھی۔ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ اکرم صاحب کا بیٹا اس لڑکی کو مار رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ستیلی ماں بھی ماں ہوتی ہے، تم اس لڑکی کو مار رہے ہو۔ اس نے کہا کہ یہ میری ماں نہیں ہے، بلکہ وہ مصیبت ہے، حسن کا وہ پٹارا ہے جس نے ہمارے باپ کو خراب کر دیا، اور جس کی وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس گھر میں برکت نہیں ہے، اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا، یہی مصیبت کی جڑ ہے۔ کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ اس نے مجھے وہاں سے نکال دیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والے ہوتے کون ہیں، اور آئندہ آپ یہاں پر بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اور مجھے شک پڑ گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اور اس کا تعلق اس لڑکی کے ساتھ ہی ہے۔ ایک دن وہ بچے اسکول جا رہے تھے جب میں نے ان کے ہاتھ ایک پیغام بھجوایا اور کہا کہ سیدھے جا کر اپنی امی کو دینا۔ یہ ایک چھوٹا سا خط لکھا تھا جس میں میں نے لکھا تھا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنا نمبر بھی لکھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش اس کے پاس موبائل ہو، لیکن اگلے دن جواب آیا کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے، لیکن میں بازار میں آپ کو کسی طرح مل سکتی ہوں۔ بازار آنے کے بہانے پھر ہماری بازار میں ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا اسے بھی مدد کی ضرورت ہے، وہ بازار کا بہانہ کر کے گھر سے باہر آ چکی تھی۔ میں اس کو اپنے ساتھ ایک پارک میں لے آیا۔ اس نے برقع کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔
اس نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو اور میں اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں، لیکن اپنی بچیوں کا خیال آتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا اکرم صاحب سے کیا رشتہ تھا، اور پھر اس نے جو مجھے بات بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ میرے باپ تھے، لیکن وہ میرے ساتھ جسمانی تعلقات بناتے تھے کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ میری بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں، کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا۔ بھائی نے پہل روکنے کی کوشش کی، پھر امی نے بھی روکنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد امی اور بھائی بھی میرے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے کہا تو خود اس تعلق سے خوش ہے، اسی لیے تو خود نہیں روکتی، اتنی شرم ہے تجھ میں تو خودکشی کیوں نہیں کر لیتی۔ لیکن مجھے اپنی اولاد کا خیال تھا کہ جو باپ اپنی بیٹی کے ساتھ سو سکتا ہے وہ کل کو اپنی نواسی کے ساتھ بھی سو سکتا ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا ضمیر چلا کر مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ اس دنیا میں اتنے برے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی لاش کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور ابھی بھی قبرستان میں سے بو آ رہی تھی کہ جب سے اکرم کو دفنایا تب سے پورے قبرستان میں سے بو آ رہی ہے کہ یہاں سے گزرا بھی نہیں جاتا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں کوئی خاندانی سیاستی عورت نہیں تھی جو یہ سب کچھ جاننا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو کہا میں تم سے نکاح کروں گا، تم اپنی بچیوں کو لے کر میرے ساتھ آ جاؤ۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا، یہ تمہارا بنیادی حق ہے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ اس کے گھر والوں نے خوشی اسے نکال دیا کیونکہ وہ اس سے ویسے بھی تنگ تھے۔ اب وہ میری بیوی ہے اور وہ دونوں بچیاں میری بیٹیاں ہیں۔ میں اتنا ہی کر سکتا تھا، شاید اسی لیے ابھی تک میں نے شادی نہیں کی تھی، کیونکہ اللہ نے مجھ سے یہ سب کچھ کروانا تھا۔ لیکن یہ سوچ کر آج بھی حیران ہوتا ہوں کہ جس انسان کے ساتھ دنیا میں یہ سب کچھ ہوا، آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔